أما بعد فلا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ودلیل النذر قوله تعالی يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. اور نذر کی دلیل اللہ تعالی کا فرمان یوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوفون بالنذر، اہل ایمان، اہل جنت میں جانے والے لوگ، ان کی صفات کیا ہیں؟ یوفون بالنذر، وہ نذر کو پورا کرتے ہیں. وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور وہ ڈرتے ہیں اس دن سے كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، جس دن کا شر مستطیر ہے. مستطیر یعنی مسطر، یعنی لکھا ہوا ہے. اس دن کا شر لکھا ہوا ہے، اس دن کا شر ضرور ہوگا. اس دن کے شر سے کوئی نہیں بچ سکتا. اس دن کا شر عام ہوگا، اس دن سے وہ ڈرتے ہیں. نذر کہتے ہیں ایجاب المرء ایجاب المرء على نفسه شيئا لم يجب عليه. کسی شخص کا اپنے اوپر ایسی چیز کا واجب کرنا جو اس پہ واجب نہیں تھا. یعنی کوئی شخص اپنے اوپر کسی ایسی چیز کو واجب کرے جو واجب نہیں تھی. وہ چیز مستحب تھی لیکن اس نے اپنے آپ پر اس چیز کو واجب کر لیا. ایجاب المرء على نفسه شيئا لم يجب عليه، شخص کا اپنے آپ پر کسی چیز کا واجب کرنا جو اس پہ واجب نہیں تھی. کبھی یہ نذر جو ہے، کبھی نذر مطلق ہوتا ہے اور کبھی مقید ہوتا ہے. نذر جو منت مانتے ہیں وہ کبھی مطلق ہوتا ہے اور کبھی مقید ہوتا ہے.
میں فلاں نیک کام کروں گا، یہ نظر ہے. دوسرا ہے میں نماز پڑھوں گا اگر میرا فلاں کام ہو گیا، میں فلاں کام کروں گا، فلاں عبادت کروں گا اگر میرا فلاں کام بن گیا. تو یہ نظر مقید ہے. جب ایسی بات ہے کہ اگر نظر مطلق ہے تو یہ جائز ہے، اور نظر مقید ہے تو یہ مکروہ ہے. بعض علماء کو اشکال ہوا کہ کیا یہ نظر عبادت ہے؟ چونکہ عبادت کے باب میں آپ نے پڑھا کہ عبادت جو ہے عبادت ما یحبہ اللہ و یرضاہ، عبادت ما یحبہ اللہ و یرضاہ. عبادت ہم کہیں گے ہر اس چیز کو جسے اللہ رب العالمین پسند کرے اور جس پر اللہ رب العالمین خوش ہو. تو اب اگر نظر کی ایک قسم مکروہ ہے، نظر مقید مکروہ ہوئی، تو بعض اہل علم کہتے ہیں تو کیا پھر یہ عبادت ہے؟ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر کے بارے میں فرمایا ان النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر وانما يستخرج بالنذر من البخيل. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6692، صحیح بخاری 6692 اور صحیح مسلم 1639. حدیث کے معنی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نظر جو ہے یہ کسی چیز کو پہلے نہیں لا سکتی. نظر کسی چیز کو پہلے نہیں لا سکتے اور نہ کسی چیز کو مؤخر کر سکتی ہے. البتہ نظر کے ذریعے سے بخیل سے نکالا جاتا ہے مال. یعنی ایک شخص وہ بخیلی کرتا تھا، وہ بخیلی کی وجہ سے دیتا نہیں تھا کسی کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ مسلط کر دی یہ چیز. اس نے منت مانی اور منت مان کے اس نے کیا ہے وہ جو مال جو ہے اپنا وہ نکالا. رہا کہ نظر اور نیاز یہ نہ کسی چیز کو مقدم کرتے ہیں اور نہ کسی چیز کو مؤخر کرتے ہیں. نظر کی وجہ سے کوئی مصیبت ٹل نہیں سکتی اور نظر کی وجہ سے کوئی خیر آ نہیں سکتا. بس صرف یہ ہے کہ بخیل کے جیب سے جو ہے کیا ہے نکالا جاتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عبادت کو پسند کرتا ہے اور نظر کی ایک قسم مکروہ ہوتی ہے، جیسے کہ یہ حدیث پہ اس پہ جو ہے دلیل ہے، جو حدیث ہے صحیح بخاری کی میں نے پڑھی یہ حدیث. اب اگر یہ مکروہ ہے تو یہ عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اشکال ہے ہی نہیں، کیونکہ نظر کی قسمیں ہیں. نظر کی کئی قسمیں ہیں. نظر کی 2 قسمیں
اس کو کیا کریں؟ واجب کریں، چاہے عبادت ہو یا صدقہ ہو یا وغیرہ۔ ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ نظر اطاعت میں، یعنی فرما برداری کی نظر میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، غلاموں کو آزاد کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، اعتکاف کرنا ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور جو ان معانی میں اور دیگر عبادات ہیں وہ۔ مثلا کوئی شخص کہے کہ میں اپنے آپ پہ واجب کرتا ہوں کہ میں کیا کروں، میں فلاں فلاں کام کروں گا، یہاں آدمی جو ہے کسی صفت سے معلق کر دے، مثلا کہے اگر اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے میری بیماری سے، یا فلاں شخص کو اللہ رب العالمین شفا دے، یا میرا فلاں مال جو ہے وہ کیا ہے، وہ جو ہے وہ کیا ہو جائے، وہ بچے، یا اس قسم کی دوسری چیزیں جو ہے وہ، اگر یہ ساری چیزیں ہو گئی تو میں کیا کروں گا؟ تو میں جو ہے پھر یہ کروں گا، فلاں چیز کروں گا، فلاں عبادت کروں گا، تو یہ جو ہے اس پہ وفا کیا ہے، وفا کرنا اس کے لیے لازم ہے۔ نظر کی جو دو قسمیں ہیں، نظر مطلق اور نظر مقید۔ تو نظر مطلق جو ہے، نظر مطلق کسی مقابلے میں نہیں ہوتی، یعنی کسی چیز کے بدلے میں نہیں ہوتی، اور یہ مکروہ نہیں ہے۔ اس کی مثال کی شکل جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں منت مانتا ہوں کہ میں آج رات 10 لمبی رکعتیں پڑھوں گا، 10 رکعتیں لمبی پڑھوں گا، یعنی میں 10 رکعت پڑھوں گا آج، میں منت مانتا ہوں، میں نذر کرتا ہوں کہ میں مانوں گا، میں کیا کروں گا، میں 10 رکعت پڑھوں گا لمبی، 20 رکعت پڑھوں گا لمبی، یا کوئی عبادت کروں گا میں۔ اور مقابلے میں وہ کچھ نہیں کہتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں 10 رکعت پڑھوں گا تو میرا فلاں کام ہونا چاہیے، میں 10 رکعت پڑھوں گا تو اس کا جو ہے کیا ہے، ایسا ہونا چاہیے، یعنی مقابلے کے بغیر کہتا ہے شخص، اور یہ شخص اپنے آپ پر اس عبادت کو واجب کرتا ہے مقابلے کے بغیر، یہ جو ہے نوع مطلق ہے، اور یہ محمود ہے، یہ قابل تعریف ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس عبادت میں کوئی حرج نہیں ہے، اس نظر میں کوئی جو ہے حرج نہیں ہے، نظر مطلق۔ رہا نظر مقید یا نظر مکروہ کہ جو کسی مقابل میں ہو، مثال کے طور پر کوئی شخص کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے فلاں بیمار کو شفا دے دی تو میں کیا ہے 1 دن کا روزہ رکھوں گا، یا اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، یا اگر میں نے فلاں عورت سے شادی کی تو میں جو ہے 50,000 روپے صدقہ کروں گا، یا اس قسم کی کوئی اور جو ہے کیا ہے منت مانے، تو اس شخص نے کیا کیا، اس شخص نے اپنے آپ پر ایسی عبادت کو واجب کیا جو اس پہ واجب نہیں تھی، لیکن یہ جو ہے اس نے شرط کے ساتھ واجب کی۔ تو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اس پر کیا ہے؟ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ چیز کرنے والا کون ہے، یہ چیزیں کرنے والا کون ہے، یہ پہلی چیز ہے کہ شفا دینے والا، یا اسی طرح سے شادی دینے والا، یا اسی طرح سے کوئی اور نعمت عطا کرنے والا، یہ تو اللہ کی ذات ہے، اور اللہ رب العالمین منت مانے بغیر نعمتوں سے انسان کو ڈھانک رہا ہے، اللہ رب العالمین نے نعمتوں سے ڈھانک دیا ہے اپنے بندے کو منت کے بغیر بھی۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ رب العالمین نے تم لوگوں کو ظاہری اور باطنی نعمتوں سے ڈھانک دیا ہے، اور اللہ رب العالمین انسان کے مانگے بغیر جو نعمتیں عطا فرماتے ہیں، ان نعمتوں میں انسان نے کون سی منت مانی؟
کیا ہے کہ میں کیا کروں، میں جو ہے ارحم الراحمین ہوں، میں رحم کروں گا اپنے بندوں پر، میں کائنات پہ رحم کروں گا، میں ہر شخص کو اس کے منافع دوں گا، ہر شخص کو اس کے مضرہ سے بچاؤں گا. یہ تو نہیں کہ جو ہے ایک آدمی کیا ہے وہ نفع ہی نفع اٹھا رہا ہے اور نقصان نہیں ہوگا، نہیں نقصان بھی ہوگا، کیونکہ اللہ کا قانون ہے، اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے کہ ہر شخص کو ان دونوں چیزوں سے کیا ہے پالا پڑنا ہی پڑنا ہے. تو اب یہ شخص جو منت مانتا ہے، اس شخص کا منت ماننا یہ کیا ہے، یہ گویا کہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ نے فلاں چیز مجھے نہیں دی، لہذا میں کیا ہے میں اب اس چیز کو کیا کروں گا، میں اب اس چیز کو یہ منت مان کے جو ہے لوں گا. تو ایسا نہیں ہے. اس لیے کیا ہے یہ مکروہ ہے. اور اس میں جو اصل سبب ہے، چونکہ اللہ رب العالمین علیم ہے، اللہ رب العالمین حکیم ہے، اللہ رب العالمین نے یہ سلسلہ قائم کیا اس کے لیے ایسا کرنے کا، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما یستخرج بالنذر من البخیل، کہ نظر سے کوئی جو ہے تقدیر اللہ کی نہیں بدلتی، اللہ کی جو تقدیر ہے وہ نظر سے نہیں بدلتی، بلکہ اس سے کیا ہوتا ہے، نظر سے منت ماننے سے کیا ہوتا ہے، بخیل کی جیب سے اللہ رب العالمین مال نکلواتا ہے. مومن اللہ رب العالمین کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، وہ عبادت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا تقرب چاہتا ہے، وہ عبادت کر کے یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے پاس کیا جاؤں، میں اللہ رب العالمین کے پاس اونچے درجے پہ جو ہے براجمان ہو جاؤں، میں اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ بنوں. وہ عبادات بڑھ چڑھ کر کرتا ہے، وہ حد سے زیادہ عبادات کے اندر اخلاص پیدا کرتا ہے، وہ بہت زیادہ عبادات کے اندر انہماک جو ہے پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس کی طرف یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاؤں گا. اس کا یہ شوق ہوتا ہے، اس کی یہ طرف ہوتی ہے کہ اس عبادت کے کرنے سے میں اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ بنوں گا. کیونکہ جو شخص جتنی زیادہ اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اتنا زیادہ مقرب ہوگا اللہ رب العالمین کا. اللہ رب العالمین کو یہ زیادہ پسند ہے کہ میرا بندہ جو ہے کیا ہے میری عبادت کرے. اللہ رب العالمین کو یہ پسند ہے کہ میرا بندہ میری طرف رجوع کرے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے انداز سے، بہت مختلف انداز سے بندے کو اکسایا کہ میرے طرف رجوع کرو. جو ہے بیچ میں فرمایا اللہ رب العالمین نے ثم الیہ ترجعون، کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا وانیبوا الی ربکم، کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا واسلموا لہ، کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا فقروا الی اللہ. تو وہ کہ اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ میرا بندہ یہ جو ہے یہ کیا ہے میرے طرف متوجہ ہو. تو اللہ رب العالمین کی جو شخص جتنی زیادہ بندگی کرے گا، جو شخص جتنی زیادہ عبادت کرے گا، اتنا زیادہ وہ اللہ رب العالمین کے قریب ہوگا. اور جو شخص جتنا اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے گا اتنا وہ اللہ سے دور ہوگا. جو شخص اللہ رب العالمین کی قربت چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، وہ عبادت انجام دے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں وہ انہماک پیدا کرے، اور عبادات میں وہ کیا ہے واجبات تو ہیں ہی، وہ مستحبات کو بھی اپناتا ہے. جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ نوافل کے ذریعے سے میرا قریب ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کا ہاتھ ہوتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کی وہ آنکھ ہوتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کا وہ کان ہوتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. تو وہ کہ اللہ رب العالمین بندے سے یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب ہو جائے. اب اگر کسی شخص کو منت کی لت پڑ گئی، اگر کوئی شخص جو ہے وہ چڑھاتا ہے، ایک شخص جو ہے وہ کیا اپنا مال لے کے وہ کہتا ہے میں فلاں آستان پہ چڑھاؤں گا، فلاں مندر پہ چڑھاؤں گا، فلاں جو ہے فلاں جگہ میں کروں گا یہ پیش، تو یہ کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے اس کے دل میں ایک وہم ڈال دیا تاکہ اس کا مال جو ہے اس کی جیب سے نکلے. ورنہ آستانوں یا قبروں یا اس طرح سے مندروں یا اسی طرح سے پتھروں اور جو ہے یہ دوسری چیزیں جو ہے ان کے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں ہے.
عقل کی بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو لا یملکون لکم ضرا ولا نفعا، اللہ رب العالمین نے فرمایا پوری کائنات تمہارے نفع کی مالک ہے اور تمہارے نقصان کی۔ کائنات کی سب سے افضل ترین شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے اعلان کروایا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا عالم الغیب ولا اقول انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی۔ اسی طرح سے اعلان کروایا اللہ رب العالمین نے قل لا املک لكم ضرا ولا رشدا، قل لا اقول لكم لا املک لكم ضرا ولا رشدا، آپ فرما دیجئے کہ میں مالک نہیں ہوں تمہارے نفع اور نقصان کا، میں اپنے آپ کا بھی جو ہے مالک نہیں ہوں، تو وہ کہ وہ بھی اپنے مالک نہیں ہے نہ نفع کے اور نہ نقصان کے، بلکہ نفع اور نقصان اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ رب العالمین جسے چاہے اسے نفع دے، اور نفع دینا یہ اللہ کا انعام ہوگا، اور اگر نقصان اللہ رب العالمین کسی کو پہنچائے تو اللہ رب العالمین کا نقصان پہنچانا کیا ہوگا، یہ بھی حکمت سے خالی نہیں، یہ بھی اللہ رب العالمین کا عدل ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین بندوں کو جانتا ہے، اللہ رب العالمین جانتا ہے کس بندے کو کیا ضرورت ہے، اللہ رب العالمین جانتا ہے کس بندے کے لیے کیا چیز اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ۔ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے لیے رزق کو عام کر دے، رزق کو پھیلا دے، لَبَغَوْا، تو وہ بغاوت کریں گے، وہ ایک دوسرے پہ زیادتی کریں گے، وہ کائنات کے اندر بغاوت سے کائنات کو بھر دیں گے۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ، البتہ اللہ رب العالمین اندازے سے جتنا چاہتا ہے اتنا نازل فرماتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین حکیم ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین حکیم ہے، اللہ رب العالمین علیم ہے، اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا، اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ کس انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس شخص کے لیے کیا جو ہے ہونا چاہیے۔ تو اب تکالیف آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، خیر آتی ہیں، بھلائی آتی ہیں، تو اس میں جو مومن کا وتیرہ ہے وہ جو ہے وہ عجب ہوتا ہے، جسے حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عجبا لعمر المؤمن، عجبا لعمر المؤمن، مومن کا معاملہ عجیب ہے، ان امرہ کلہ لہ خیر، بے شک کہ اس کا معاملہ سارا کا سارا اس کے لیے بہتر ہے، ان اصابتہ سراء شکر، اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو خوشی کے ملنے پر وہ کیا کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے، جب اس نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا تو یہ کیا ہوا، یہ اللہ رب العالمین کا پسندیدہ بنا، شکر کرتا ہے، اور شکر کرنا جو ہے اللہ کو پسند ہے، وَكَانَ خَيْرُ اللَّهِ، یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اور اگر اس مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، صبر، یہ صبر کرتا ہے، وَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ، یہ صبر کرنا اس کے لیے جو ہے وہ کیا ہے، اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین یحب الشاکرین، شکر کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے، تو وہ کہ اس مومن کا معاملہ ہمیشہ اچھا ہی اچھا ہے، اسے کوئی مصیبت آئے، کوئی خوشی آئے، یہ ہر حال میں صابر اور شاکر ہوتا ہے۔ تو اب اگر اللہ رب العالمین کسی کو مسلط کر دے، کسی کے دل میں یہ شبہ ڈال دے، اللہ رب العالمین کسی کے دل کو دربدر کرنا چاہے تو کیا کرتا ہے، اس کے دل میں ڈالتا ہے یہ بات ہے، بھائی ایسا کرو ایسا ہوگا، فلاں نظر مانو تو ایسا ہوگا، یہ چونکہ اللہ رب العالمین ہی ارادے ڈالنے والے ہیں کائنات کے دلوں میں، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا، انما یستخرج به بالنذر من البخیل، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر سے، منت سے، چڑھاوا چڑھانے سے کیا ہوتا ہے، اس سے بخیل کے جیب سے اللہ رب العالمین ان مال کو نکالتا ہے، ورنہ سارے جانتے ہیں کہ کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، وہ بذات خود اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہم جو اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ نظر کرتے ہیں نظر مکروہ، اور یہ جو ہے یہ کیا ہے، ایسا کرنا یہ صرف اس لیے ہے تاکہ اس کی جیب جو ہے خالی ہو،
تو گویا کہ پہلی جو قسم ہے نظر کی، نظر مطلق، یہ نظر محمود ہے، اور یہ دوسری جو ہے یہ کیا ہے، یہ نظر مذموم ہے، یہ مکروہ ہے. یعنی مقید اگر ہے، اگر قید لگتی ہے تو یہ جو ہے کیا ہے، یہ مذموم ہے، اور اگر قید کے بغیر ہے تو پھر درست ہے. مطلق جو ہے وہ کیا ہے، وہ درست ہے. جو بھی ہو، چاہے نظر مطلق ہو یا نظر مقید ہو، نظر کا پورا کرنا بہرحال واجب ہے. جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من نذر ان یطیع اللہ فلیطعه ومن نذر ان یعصیہ فلا یعصیہ. یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث صحیح ہے، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6696. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، اور اسی طرح سے 6800 دو جگہ پر امام بخاری اس حدیث کو لایا ہے صحیح بخاری کے اندر. حدیث نمبر 6696 اور حدیث نمبر 6800. تو اس حدیث میں کیا ہے، اس حدیث کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من نذر ان یطیع اللہ فلیطعه. جو شخص منت مانے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، اسے چاہیے کہ وہ اطاعت کرے اللہ کی، اسے چاہیے کہ وہ اپنی نظر پوری کرے. ومن نذر ان یعصیہ، اور جو یہ منت مانے کہ وہ کیا کرے، وہ معصیت نافرمانی کرے اللہ کی، فلا یعصیہ، اسے چاہیے کہ وہ اس کو جو ہے نافرمانی نہ کرے. خلاصہ ہمارے پاس یہ نکلا کہ نظر جو ہے وہ 4 چیزوں میں ہے. پہلی چیز نظر محمود، یعنی وہ نظر جو قابل تعریف ہے. نظر محمود جو شریعت کے اندر مکروہ نہیں ہے، اور یہ نظر مطلق ہے، یعنی جو کسی مقابل میں نہیں ہے، یہ جائز ہے، یہ قابل تعریف ہے. اور دوسری نظر جو ہے وہ ہے نظر مکروہ. نظر مکروہ جو کسی مقابل میں ہو، کسی بدلے میں ہو، میں فلاں کام کروں گا لیکن مجھے فلاں چیز ملنی چاہیے، یہ نظر مکروہ ہے. پہلی والی نظر کو ہم نظر تبرر اور نظر اطاع بھی کہتے ہیں. نظر تبرر اور نظر اطاع، اس کو پورا کرنا واجب ہے. اسی طرح سے دوسری کو بھی واجب جو ہے پورا کرنا واجب ہے، حتیٰ وہ مکروہ ہی اگر ہے، یعنی یہ نظر مکروہ ہے لیکن اس کے باوجود اس کو پورا کرنا، اگر میں نے منت مانی تو اسے پورا کرنا جو ہے وہ واجب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوفون بالنذر، اللہ تعالیٰ نے دونوں نظروں کو پورا کرنے پر جو ہے کیا ہے تعریف فرمائی. فرمایا یوفون بالنذر، کہ وہ منت کو پورا کرتے ہیں، کیونکہ ناظر نے، منت ماننے والے نے اس نظر کو اپنے آپ پر واجب کیا ہے. بھئی جب آپ نے عہد کیا تو اس کو پورا کریں. اب جب یہ واجب کر دیا آپ نے اپنے آپ پر، تو اس کا پورا کرنا جو ہے وہ کیا ہے، وہ واجب ہے. پورا کیوں کیا؟ وہ اللہ رب العالمین کی سزا سے ڈرتا ہے. اللہ رب العالمین کل پوچھے گا بھائی تو نے عہد کیا تھا اور یہ عہد تو نے پورا کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد کو پورا کرو، کیونکہ عہد جو ہے یہ کیا ہے، یہ مسئول ہے، یعنی عہد کے بارے میں سوال ہوگا. جو عہد کرتے ہیں آپ، جو وعدہ کرتے ہیں آپ، اس وعدہ کو پورا کریں، کیونکہ اس وعدے کے بارے میں سوال ہوگا آپ نے یہ کیوں وعدہ کیا تھا اور اس کو پورا کیوں نہیں کیا. تو گویا کہ جو ہے اس میں دونوں کا پورا کرنا جو ہے وہ کیا ہے، وہ واجب ہے، چاہے نظر مطلق ہو چاہے نظر مقید ہو. البتہ اس میں ایک جو ہے وہ قابل تعریف ہے اور دوسری جو ہے وہ مکروہ ہے. اسی لیے نظر اور منت کا حال وہی ہو گیا جو عام عبادات کا ہوتا ہے، کہ عبادات میں بعض دفعہ کیا ہے، بعض جو ہے وہ محمود ہوتی ہے یا واجب ہوتی ہے، اور بعض دفعہ جو ہے مستحب ہوتی ہے. جیسے نمازوں کا مسئلہ ہے کہ بعض دفعہ کیا ہے واجب ہوتی ہے نماز، اور بعض دفعہ جو ہے وہ مستحب ہوتی ہے. مثلا نفل نماز پڑھنا جو ہے مستحب ہے، اچھی بات ہے، آدمی جو ہے نوافل کی کثرت کرے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن واجب جو ہے وہ صرف فرائض ہیں.
5 نمازیں جو ہیں رات دن میں یہ فرض ہے. 5 نمازوں کے علاوہ جو اور نمازیں ہیں نفل وہ جو ہے وہ مستحبات میں سے ہے، اور اگر آدمی کو ہو سکے تو ایسا کرے. لیکن ان کا درجہ جو ہے وہ واجبات سے کم ہے، اور واجبات جو ہے اس کے بارے میں کیا ہے، اس کے بارے میں واجب ہے اور ان کو پورا کرنا جو ہے وہ واجب ہے. اگر نہیں پورا کرے گا تو اس پہ سزا کا خطرہ ہے. اس کے برعکس نوافل کا مسئلہ ہے. اگر نوافل چھوٹ جاتی ہیں تو نوافل کے چھوٹنے پہ کوئی سزا نہیں ہے، البتہ اس کو ادا کرنے میں اجر ہے، اجر عظیم ہے. تو اسی طرح سے منت بھی جو ہے یہ عبادات میں سے ایک عبادت ہو گئی، اور اسے پورا کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین اسے پسند کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے چاہتا ہے، سوائے نظر مقابلہ کے، یعنی نظر مقید کے بغیر. عام جو ہے جس کو ہم کہیں گے نظر ماننا، یہ کیا ہے، یہ مستحب ہے اور اس کو پورا کرنا واجب ہے. نظر معصیہ جو ہے، معصیت کی کوئی شخص یہ کہے کہ میں نعوذ باللہ میں کوئی برا کام کروں گا اگر میرا فلاں کام ہوا، تو یہ جو ہے یہ نظر معصیت ہے، یہ عبادت نہیں ہے اور اس کو پورا کرنا حرام ہے. نظر کی اقسام اور نظر کی جو ساری جو ہے باتیں میں نے آپ سے عرض کی. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَدَلِيلُ النَّذْرِ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور نظر کی دلیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یوفون بالنذر، یوفون بالنذر کہ وہ منت کو پورا کرتے ہیں. ان سے دلیل، اس آیت کریمہ سے دلیل لی شیخ رحمہ اللہ نے اس طرح کہ اللہ تعالی نے نظر پورا کرنے والوں کی تعریف کی کہ وہ اپنی منت کو پورا کرتے ہیں، اور جب اللہ رب العالمین کسی کی تعریف کرے، کسی کے عمل پر تعریف کرے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ عمل جو ہے یہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف کی تو پتہ چلا کہ یہ کیا ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے. نظر جو ہے، نظر کی 2 شکلیں ہیں، یعنی اس کے 2 پہلو ہیں. ایک نظر ماننا اور دوسرا اس کو پورا کرنا. نظر ماننا بھی اور اس کو پورا کرنا بھی، یہ دونوں چیزیں جب غیر اللہ کے لیے ہوں تو یہ جو ہے کیا ہے، یہ شرک ہو جاتا ہے. یعنی اگر شخص غیر اللہ کے لیے منت مانتا ہے تو یہ شرک ہے، اور اگر شخص غیر اللہ کے لیے پورا کرتا ہے تو بھی یہ شرک ہے. غیر اللہ کے لیے نظر ماننا، مثلا کوئی شخص کسی ولی، کسی قبر، کسی آستان یا کسی اور جو ہے مشہد پر جائے، کسی خانقاہ میں جائے اور کیا ہے، اور کہے یا وہ منت مانے کسی میت کے نام پر، وہ کہے کہ میں فلاں ولی کے نام پر جو ہے منت مانتا ہوں، میں فلاں ولی کے نام پہ منت مانتا ہوں کہ میں طواف کروں گا مثال کے طور پر. تو اس کا یہ منت ماننا وہاں جا کر، یعنی ولی کے پاس، قبر کے پاس، کسی آستان کے پاس، یا کسی نبی کے سامنے، مرے ہوئے نبی کے سامنے، یا کسی اور مردہ شخص کے لیے، یا کوئی کہے کہ میں فاطمہ کے نام پہ منت مانتا ہوں، یا کوئی کہے آل بیت میں کے لیے میں منت مانتا ہوں، یا خدیجہ کے لیے، یا کسی ولی اور کے لیے، یا جو ہے علی کے لیے، تو وہ کہے کہ میں نظر مانتا ہوں فلاں ولی کے لیے، چاہے یہ بغیر مقابل کے ہی کیوں نہ ہو. یہ کیا ہے،
نام میں منت مانتا ہوں، فلاں آستان کے نام میں منت مانتا ہوں، تو یہ جو ہے یہ کیا ہوگا، یہ منت ہوگی غیر اللہ کے نام، اور یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے، کیونکہ منت جو ہے وہ ماننی ہے صرف اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لیے منت ماننا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے جس کو ہم کہیں گے نظر کا پہلو ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اگر میرے فلاں بیمار کو شفا مل گئی تو فلاں ولی کی مجھ پہ نظر ہے، فلاں ولی کے لیے میں منت مانتا ہوں کہ میں ان کے آستان پر اتنے 1000 روپے چڑھاؤں گا، تو یہ مقابل پہ ہے۔ گرچہ یہ اس طریقے پہ ہے تو یہ کیا ہے، یہ شرک ہے۔ کسی ولی کے نام پر نظر چڑھانا یا یہ کہنا کہ میں فلاں ولی کے مزار پہ اتنے روپے دوں گا اگر میرا فلاں کام ہوا، تو یہ غیر اللہ کے لیے اس نظر کو کرنا ہوا، کیونکہ شفا دینا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے، اور شفا یہ ربوبیت میں آتا ہے، توحید ربوبیت میں۔ اس کے برعکس یہ کہتا ہے کہ اگر میرا فلاں جو ہے وہ شفا یاب ہو گیا تو میں فلاں آستان پہ دوں گا، تو یہ کیا ہے، شرک فی العبودیہ ہوا۔ اب اگر غیر اللہ کے لیے نظر ہو، غیر اللہ کے لیے نظر ہو تو اس کا پورا کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اس کو پورا کرتا ہے، یعنی غیر اللہ کے لیے نظر ہے اور پھر وہ اس کو پورا کرتا ہے، تو یہ شرک ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن نَّذَرَ أَن يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ، جو منت یہ مانے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے یوفون بالنذر فرمایا، اور اس سے ان کی تعریف کی، پتہ چلا کہ نذر کا پورا کرنا جو ہے وہ ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسی لیے اس منت کو جو ہے پورا کرنے پر ان کی تعریف فرمائی۔ تو اس طرح سے ہماری جو عبادات کے اقسام تھے جنہیں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، اور اس میں فرمایا تھا شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ عبادت کی کوئی بھی قسم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا کیا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور پھر جو ہے دلائل دی تھی اللہ رب العالمین کی ربوبیت کی، اللہ رب العالمین کی الوہیت کی، اور آیات، اور اسی طرح سے آیات مخلوق جو ہے آیات جو تھی وہ کچھ شرعی آیات تھی اور کچھ جو ہے وہ قولی آیات تھی، دونوں آیات کا ذکر فرمایا، اور اس سے انہوں نے معرفت ربی، معرفت اللہ کے بارے میں ہمیں جو ہے آگاہی دی۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے پہلا اصل یہ مکمل ہوا اصول ثلاثہ میں سے۔ انشاءاللہ اگلا جو ہوگا وہ ہمارا باذن اللہ، اور وہ ہے معرفت دین الاسلام بالادلہ۔ انشاءاللہ وہ جو ہے اگلے درس میں پڑھیں گے۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔